بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 286، 288 اور آیت نمبر ہے 70، 71 اور 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین۔ قالوا، انہوں نے کہا ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی قوم عاد نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اجئتنا، تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم وہ چھوڑ دیں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد کی عبادت چھوڑ کر ہم تمہارے کہنے کے مطابق ایک اللہ واحد کی عبادت کریں۔ اگر یہ بات ایسے ہے تو فأتنا بما تعدنا، تو لے آ جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچا۔ قال قد وقع علیکم، فرمایا تحقیق ثابت ہو چکا، واقع ہو چکا، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب، وغضب اور اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ۔ اتجادلون، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اسمائن، چند نام ہے، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ان کے، انتم و آباؤکم، تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادا نے رکھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل۔ فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، اور ان لوگوں کو بھی جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے، برحمۃ منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دیا، تباہ کر دیا ہم نے، دابر، جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کہا کہ ایمان لے آؤ، وہ ایمان نہیں لائے۔ بڑے جس طرح ہم نے پڑھا کہ وہ بڑے طاقتور ترین قوم تھی، دنیا کی ایسی قوم جو ایسی طاقتور تھی کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس جیسی قوم دنیا میں اور کوئی نہیں آئی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، تو اس جیسی قوم نہیں تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ کی عبادت کرو، وہ آگے سے یہ کہنے لگے اچھا اگر تیرے کہنے کے مطابق ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، اور تیرے کہنے کے مطابق ایک اللہ کی عبادت کریں،
یعنی انہیں یہ بات اتنی احمقانہ بات لگی، اتنی احمقانہ بات لگی کہ وہ کہنے لگے اچھا اگر صورتحال یہ ہے، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ تیری بات ہم نے ماننی ہے، تیری بات ماننے سے بہتر ہے ہم پر عذاب آ جائے، عذاب آ جائے ہم پر۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، مشرک بندے کے اندر عقل نہیں ہوتی، اپنے محسنین کو وہ پہچانتے نہیں ہیں، خیر خواہ کو وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ بے شمار ہیں جو حقیقت میں خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پہچانتے، فراڈیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جو فراڈی ہو، دھوکے باز ہو، بات کرنے میں تیز ہو، اس کو بڑا پہچانتے ہیں، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو حقیقی محسن ہو، حقیقی خیر خواہ ہو، سچی بات کر دے، بات سمجھا دے پہلے، نہیں یار اس میں نقصان ہوگا، اس کو لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ کون سی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے تو لوگ دھوکے فراڈ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، جو خالص دودھ لکھے گا ہم نے دودھ لینا وہاں سے ہے، چونکہ اس نے خالص لکھ دیا ہے، اور پتہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ وہاں سے خالص ملنا نہیں، لیکن چونکہ اس نے لکھا ہوا ہے ہم لکھے ہوئے پہ پھنستے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ان کی تھی، جو حقیقی لوگ تھے، حقیقی وہ پیغمبر تھے، سچی بات کہتے تھے، ان کی بات نہیں مانی، اور ان کی بات انہیں اتنی مذاق لگی یا اتنی احمقانہ لگی کہ انہوں نے کہا عذاب لیا۔ یہ وہی بات ہے جو کہی تھی مشرکین مکہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی تھی، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر اے اللہ یہ پیغمبر سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں، پھر ہمارا جینے کا کیا فائدہ اگر ہم نے اس کی بات ہی ماننی ہے تو۔ یہ احمقانہ بات انہوں نے بھی کہی تھی، چونکہ مشرک کی عقل ماری ہوتی ہے نا، بات تو یہ ہے عقل ماری ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی عقل ماری ہے کہ ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، بت کو ہاتھوں سے بنایا یا خریدا، اور پیسے دے کر رب خرید رہے ہیں، کتنی عقل ماری ہے۔ اور میں پیسے دے کر رب خرید رہا ہوں، پھر اس کو سجا کے اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ کتنی عقل ماری ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں لوگ پیسے لگا کے جاتے ہیں بڑے بڑی ہستیوں کے پاس، اور وہ ہستیاں قبر کے اندر ہیں۔ جو قبر کے اندر چلا گیا، جو چلا ہی قبر کے اندر گیا، وہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، وہ تو قبر کے اندر چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ قبر میں چلا گیا اور یہ میری مدد کرے گا، اور بھئی وہ تو اپنی آپ نہیں کر سکا، وہ تو مر گیا، مٹی میں چلا گیا، مٹی میں مل کر مٹی بن گیا۔ اب ہم نے اوپر سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ اب میری مدد کرے گا، کہاں سے کرے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مٹی بن چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ اب یہ ہماری مدد کرے گا، تو یہ ہوتی ہے عقل ماری ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو جب عقل نہیں رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب ہم پر لے آ، یہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا ہے نا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ عذاب لے آ۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہا یقیناً تمہارے کہنے کے مطابق عذاب تو آئے گا۔ رجس عذاب کو بھی کہتے ہیں، غضب غصہ اللہ کا، اور اسی طرح رجس ناراضگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی، عذاب آئے گا، اللہ کا غصہ آئے گا۔ اور اگلی بات جو کہی نا یہ بڑی اہم ہے، اتجادلوننی فی اسماء، ہود علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان کے بارے میں جو صرف چند نام ہے۔ اور بھائی نام رکھنے سے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، مثال کے طور پر اللہ مشکل کشا ہے، تم وہ صفاتی نام اٹھا کر کسی کا رکھ دو تو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو تم نے نام رکھے ہیں نا، انتم وآباؤکم، تم نے یا تمہارے باپ دادا نے، اور یہ تو صرف نام ہے، نام رکھنے سے کیا ان کے پاس اللہ کے اختیارات آ گئے۔ آج بھی میں مثال دوں گا، لوگ علی حجویری کو داتا کہتے ہیں تو کہتے رہیں، کیا نام رکھ دینے سے اس کے اندر اللہ کی صفات آ جائیں گی؟ اب کسی کا بھی نام رکھ دیں جو اللہ کا کوئی صفاتی نام ہو، اب کسی کا نام، ایک نام ہوتا ہے عبد الرزاق، آپ رکھ دیں رزاق، اب رزاق اللہ کی صفت ہے، تو کسی کا نام الرزاق رکھنے سے اس کے اندر اللہ کی صفات تو نہیں نہ آئیں گی بھی اب وہ لوگوں کو رزق دے گا؟ تو نام ہے، تم نے نام رکھے ہیں، رکھتے رہو، نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات تو کسی کے اندر نہیں آئیں گی، اللہ تو اللہ ہے، کوئی رب تھوڑی نہ بن جائے گا نام رکھنے سے۔ تو فی اسماء، یہ تو تمہارے نام ہے۔ وہ کہتے تھے نا جس طرح داتا ہے، اور یہ جو ہمارا بھی داتا ہی ہے، وہ بھائی نام ہی ہے نا یہ اس کا، اصل میں تو وہ نہیں ہے، اصل میں تو اللہ ہے۔ تو فرمایا فی اسماء سمیتموہا، عقل کے اندھو کیا ہو گیا، یہ نام تم نے رکھے، یہ کو اللہ نے تھوڑی نازل کیے ہیں کہ اللہ نے کہا اس کا نام یہ ہے اور اس کے پاس اختیار ہے۔ اگر ہے تو ما نزل اللہ بہا من سلطان، دکھاؤ وہ دلیل جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجی ہے۔
کہ اگر اللہ نے یہ نام ان کے رکھے ہیں ان کو یہ اختیار دیا. لوگ کہتے ہیں عطائی اختیار ان کے پاس ہے، تو دلیل لاؤ. مشرک بندے کے پاس اپنے شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں جو یہ شرک کر رہا ہوں یہ دیکھو اللہ نے دلیل اتاری ہے. مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی شرک کرنے کی. تو ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، نام رکھنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو اتجادلونی فی اسماء، تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ناموں کے بارے میں، وہ نام تو تم نے رکھے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مومنین کو بچا لیا، باقیوں کو تباہ کر دیا. تو قوم عاد لمبے لمبے تھے، بڑے مطلب جسے والے تھے، مضبوط اصحاب کے مالک تھے. تو اللہ نے قرآن میں سورہ حاقہ کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے ایک ہوا بھیجی، ایک ہوا جو ٹھنڈی تھی. وہ قرآن آتا ہے 7 لیال و 8 ایام، 8 دن 7 راتیں. آندھی چلی 8 دن 7 راتیں، اتنی تیز اور اتنی ٹھنڈی کہ قرآن کہتا ہے کہ ایام فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. اس طرح کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں نا لمبے لمبے، سارے گر گئے، تباہ ہو گئے، گرتے گئے اور مرتے گئے، ایک بھی نہیں بچا. فہل تری لہم من باقیہ، یہ قرآن ہے. کیا تم میں ان میں سے ایک بھی نظر آیا؟ سب تباہ کر دیا اللہ نے. وہ کہتے تھے نا ہم طاقتور ہیں، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا خالق ہوں، تم سے بڑھ کر طاقتور ہوں. تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو قرآن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک بارش روک لی تھی، پھر ایک دفعہ بادل آئے، وہ بھاگ کے گئے، وہ بارش آنے والی ہے، تو وہ بارش نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا. یہی وجہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب بھی بادل آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتہ ان بادلوں کی وجہ سے ایک قوم کو عذاب آیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری قوم پر ان بادلوں کے اندر عذاب نہ ہو. پھر جب بارش آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے، میری امت کے لیے نفع والی بنا دے. تو بادل آ جائیں، بارش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کے اندر عذاب نہ ہو، بلکہ یہ رحمت والی بارش ہو اور اس بارش کو ہمارے لیے بحیثیت رحمت بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.